الحمدللہ علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انشقاق لفظ کس سے ہے؟ شک سے، شین کاف کاف، مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جانا۔ مطلب ہے کہ یہ ایسی صورت جس میں پھٹنے کا تذکرہ آیا ہے، اذا السماء انشقت، آسمان کے پھٹنے کا، اور یہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیامت دیکھنی ہے وہ یہ تین صورتیں پڑھ لیں: سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ مکی صورت ہے۔ دیکھیے بار بار ان کو بتایا جا رہا ہے، وہ جن کو بڑا مان تھا اپنے قلعوں پر، اپنے محلات پر، اپنے گھروں پر، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ پہاڑ بھی پھٹ جائیں گے، یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، یہ زمین بھی سب کچھ جو ہے وہ کر دے گی۔ تو ان عظیم حوادث کا جو تذکرہ جو ہے وہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ یہ آخرت، اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے۔ آخرت کے بارے میں بار بار جو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے محلات، ان محلات کی، ان گھروں کی، ان گھڑیوں کی، ان قلعوں کی کیا اہمیت ہے، اس کے سامنے جب اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اتنی بڑی چیز ہو جائے گی، تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم اس وقت کیا سوچتے ہو؟ تمہارے گھروں کا، جن کے اوپر تمہیں بڑا تکبر ہے، تمہارا بڑا مان ہے، اس کے اوپر تم کیا سوچتے ہو؟ کیا یہ کس کھیت کی مولی ہو تم؟ سورہ مکی صورت، 25 آیات ہیں اس میں، 109 کلمات، 370 حروف ہیں، اور ایک رکوع ہے سورہ مبارکہ میں۔ موضوع اس کا وہی آخرت سے انذاری ہے کہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، شین کاف کاف، شک ہو جانا، اردو زبان میں بھی یہ ہم عام لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وآذنت، آذنت لفظ کس سے ہے؟ اذن، ان سے۔ معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ اذان کیا ہوتی ہے؟ سننے کے لیے، سنتے ہیں۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اس کے لیے سب، جب اس کا آگے صلہ جو ہے وہ لام آ جائے، اذن لہو، مطلب ہے کان لگا کے سننا، کان لگا کے دھیان سے پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ کس لیے پوری توجہ کے ساتھ سننا؟ کہ اس کو سننے کے بعد، جب ہم کسی کو پنجابی میں کہتے ہیں اچھا کان کھول کے سنو، مطلب ہوتا ہے کہ جو سنو اس کے اوپر عمل کرو۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے پروردگار کی طرف، کہ وہ انتظار میں ہے کہ کس وقت میرا رب مجھے حکم دے اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کروں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے لیے طرف اپنے پروردگار کے۔ وَحُقَّتْ، ماضی مجہول، واحد غائب مؤنث، اور اس کے اوپر حق بھی یہی ہے کہ جس کی تخلیق ہے، جو وہ کہتا ہے اس چیز کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ سوائے جن و انس کے اس کائنات میں جتنے بھی تک مخلوقات ہیں، وہ تکوینی احکامات کے اوپر عمل درآمد کی پابند ہیں۔ ان کا اللہ کا حکم ماننا اضطراری ہے، ان میں نہ کی کیفیت نہیں ہے۔ وہ ہر وقت انتظار کرتی ہیں کس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ تو زمین کے لیے اس کا حق بھی یہی ہے، اس لیے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا، وہ جب حکم دے گا، جو جیسے حکم دے گا ویسے وہ مان لے گی۔ گاڑی میں اگنیشن میں چابی لگائیں گے، چابی لگاتے ہیں، بٹن دباتے ہیں تو گاڑی کا کیا کام ہوتا ہے؟ سٹارٹ ہو جانا۔ جب آپ گیئر لگاتے ہیں تو گیئر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چل پڑنا اس کو۔ تو یہ اس آسمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہے، اور اس کو لگانا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مخلوق ہے۔ حالانکہ انسان بھی اس کی مخلوق ہے، جن بھی اس کی مخلوق ہے، لیکن ان کو اللہ نے شعور دیا، اللہ نے ان کو شعور کے ساتھ اختیار دے دیا۔ اب اس اختیار کا فائدہ اٹھا کے، حالانکہ پتہ سب کچھ ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کی رنگینیوں کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے جو ہے وہ بھول گیا کہ مجھے کل کو جواب دینا بھی ہے۔ تو جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، پورا ہمتن گوش ہے وہ کہ مجھے کب حکم دیتا ہے۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لیے سچائی بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
اور زمین مدت، مدت لفظ کس سے ہے؟ مدہ، مدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چمڑے کی مانند کر دی جائے گی، اس کے اوپر جتنی سلوٹیں ہیں، جتنے دریا ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی شکنے ہیں، جتنا سب کچھ ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ برابر کر دیا جائے گا. وہ چٹیل مدان کر دی جائے گی کھینچ کے، اور زمین کھینچ دی جائے گی. والقت، القا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈال دینا. القا، الف کاف، الف لام کاف یا، اور غائب مؤنث کے طور پہ القت، اور وہ ڈال دے گی ما فیہا، جو کچھ ہے اس میں. وتخلت، خلا، خالی ہو جائے گی، خلو سے خے لام واو، اور وہ خالی ہو جائے گی. یہی بات جو ہے وہ سورہ زلزالہ میں ہم نے پڑھی، واخرجت الارض اثقالہا، وہ سب کچھ جو ہے وہ نکال باہر کرے گی، اپنے بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی. یہاں پہ مراد تو اس سے ہے کہ انسانوں کے، مردوں کے بارے میں کہا گیا ہے، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ جو ہم نے محلات کھڑے کر رکھے ہیں، یہ جو ہم اپنے اثاثے، اپنے مال اور اپنی چیزیں جو ہے وہ جن کے اوپر بڑا مان ہے، جن کو اوپر تکبر کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نفی کرتے ہیں، وہ بھی سامنے نکال کے باہر کھڑا کر دے کہ یہ پڑا ہے سب کچھ. وہ سب کچھ تو تم چھوڑ کے آگے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بھی کان لگائے ہوئے ہے طرف اپنے پروردگار کی. وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق بھی یہی ہے کہ اس نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے، رب کا حکم ماننے کے لیے کان لگا کے بیٹھی ہے، جیسے ہی ہوگا اس وقت جو ہے وہ کرے گی. اسی بات کو اگر دیکھیں، جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ حامیم سجدہ میں، ثم استوى الى السماء، پس جب وہ متوجہ ہوا، قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، وَهِيَ دُخَانٌ، اور اس وقت کیا تھا؟ وہ دھواں تھا. فقال، پس کہا، لہا، اس سے، وللارض، اسے اور زمین سے، ایتنا، آتے ہو توہن اکرہن، آندے ہو خوشی نہ یا خوشی کے ساتھ یا زبردستی کے ساتھ. قالتا، کہا ان دونوں نے، آتینا طائعین، ہم تو بڑے خوشی خوشی، راضی خوشی بات ماننے والے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی وازنت لربھا وحقت، کان لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو لائق بھی یہی ہے، اس کے علاوہ وہ کر ہی نہیں سکتی. کبھی ایک منٹ کے لیے سوچیں، یہ اتنی عظیم مخلوقات جو ہیں، اللہ کے احکامات کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، کہ کب یہ اضطراری کفیت ہے، کب حکم ہو اور اس پر عمل کریں. اور انسان جو ہے، انسان کو دن میں 5 دفعہ کہیا جاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ہم آؤ اس کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. کتنا ہم اس حکم کو مانتے ہیں؟ وہ تو ایک دفعہ کہے گی اور اس کے اوپر جو ہے سب کچھ پورا ہو جائے گا. یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا، بے شک تو، قادحن، قادحن لفظ کس سے ہے؟ قدھا، کاف دال ہے، کاف دال ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. اے انسان، انکا، بے شک تو کوشش کرتا ہے، الی ربکا، طرف اپنے پروردگار کے، قدحن، سرتوڑ کوشش، سرتوڑ کوشش کرتا ہے. دیکھیں انسان، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا گیا ہے. اب اس کی جو کوشش ہے، ایک کوشش ہے جو ہم دنیاوی کاموں کے لیے کرتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے میں ہم سر دن کی جو ہے وہ بازی لگا دیتے ہیں. جیسے ہی خواہش پوری ہوتی ہے، اس کے بعد نئی خواہش کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد کرتے کرتے کیا ہوتا ہے؟ حتی زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچتے ہیں. اب ایک یہ کوشش ہے. اب ایک انسان وہ ہے جو اپنی ہر کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوشش وہ بھی کر رہا ہے، کوشش وہ بھی کر رہا ہے. اب وہ دنیاوی مفادات کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو یہ کوشش پہ کوشش، کوشش پہ کوشش. اب چلو باقی چیزیں ہیں، یہ تکوینی چیزیں ہیں، ان کو جو کام کے لیے کہا گیا انہوں نے کام مانا. اس کے بعد بات ایک بیل ہے، اس بیل کا کام جو ہے وہ صرف بار برداری کرنا یا پانی کے اوپر استعمال ہونا، یا یہی کام ہے اس کا. اب وہ ساری عمر وہ بھی مشقت کرتا ہے، لیکن جس دن وہ مرتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان کیسی مخلوق ہے، وہ کہتا ہے نا کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے کہتا ہے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے.
ساری عمر ہم اس چکر میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد جس سے اٹھایا جائے گا اس سے تو آگے سامنے، ہاں جی اب آ جاؤ، اب دو حساب، تم کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تب تک خلاصی نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ عمر کیسے گزاری ہے، جوانی کیسے گزری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حرام کمایا، حلال کمایا، ادائے حقوق میں خرچ کیا یا اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں اڑایا، ساری چیزیں سامنے کھول کے رکھ دی جائیں گی اس وقت۔ تو اب اس وقت کیا ہوگا؟ اب یہ لفظ جو کہا گیا کہ بے شک تو کوشش کرتا ہے اپنے رب کی طرف سر توڑ کوشش، فَمُلَاقِيهِ، بس تو ملاقات کرے گا اس سے، بس تو ملے گا اس سے۔ اب جب تو ملے گا اس سے، اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا دانے ہاتھ والی یا بائیں ہاتھ والی۔ اگر دنیا میں دنیا کی تقاضوں میں لگا رہا، آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اچھا اب یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے تو پھر یہ ہو جائے گا، ہم اسی چکر میں ساری عمر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جا پہنچتے ہیں، اب اس دن جا کے ملیں گے رب سے، پھر 2 ہی آپشنز ہیں، جس نے آخرت کو ترجیح دی ہوگی، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، تو پس وہ فعل ادا کر دیں، انما، یہ کہ جو اوتیا، جس کو دیا گیا، اوتیا عطا سے دیا گیا، کتابہ، کتاب اس کی، اعمال نامہ اس کا، بے یمین ہی، یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو، جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوفا، تو ان قریب، فوراً ہی، جلد ہی، یحاسبو، حساب ہوگا اس کا، حساباً یسیرا، حساب آسان حساب ہوگا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا مانگ رہے، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ، وہ جو قرآن میں ہے فسوف یحاسب حساباً یسیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انگلی پہ ایسے کریدا، اگر اس کے کریدا گیا اس کے اعمال کو، تو پھر نہیں کوئی بچ سکے گا۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی پہ ایسے جیسے کریدتے نہیں ہیں کسی چیز کو، کہا کہ جس سے اس طرح پوچھ لیا گیا وہ نہیں ہوگا، اس کی بچت نہیں ہوگی۔ تو پوچھا پھر وہ حساب آسان کیا ہوگا؟ تو حساب آسان یہ فرمایا گیا کہ جس کو اعمال نامہ دے کے چل ٹھیک ہے تو جا، یہ ہوگا حساب آسان۔ اب یہ کتنی مشکل میں ہے انسان، ساری عمر مشکل میں، آگے ختم ہوتا ہی ہے، مرتا ہے، مر کے بھی جان نہیں چھوٹتی، کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوتے سامنے ہاں بھی ایک ایک لمحے کا حساب دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس موقع پہ اس بات کو یاد کر کے بہت روتے اور کہتے یار باری تعالیٰ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، مرتا تو بات ختم ہو جاتی۔ آگے پھر یہ ہے حساباً یسیرا کہ جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا اور پھر سرسری طور پہ اعمال نامہ دے کے اچھا تو جا، یہ ہوگا، یہ ہوگا حساب آسان۔ اور جس سے پوچھ لیا گیا اس طرح کر کے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم حساب دے ہی نہیں سکتے۔ جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنے اس کے احسانات ہیں، ہم کسی ایک نعمت کا بھی حساب اس کا نہیں دے سکتے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو فوراً ہی اس کو حساب اس کا جو ہے وہ آسان کر دیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، يَنْقَلِبُ انقلابن سے مطلب کیا آتا ہے؟ وہ پلٹے گا۔ قلب بھی اسی لیے اس کو دل کہا جاتا ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ، اور وہ پلٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، طرف اپنے اہل کے، جو جنتی لوگوں میں سے ہوں گے، مسرورا، جس طرح بچہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کے خوشی خوشی اپنے ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے کہ ہاں میں نے یہ پوزیشن لے لی ہے، میں اس گریڈ میں پاس ہو گیا ہوں، جب وہ لے گا اس کو اعمال نامہ اس کے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کا حساب لیا گیا وہ پھر کوئی نہیں بچ سکے گا۔
اور وہ پلٹے گا کس میں؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی، شاداں شاداں، اور آ کے ہر کسی کو دکھاتا پھرے گا، یہ دیکھو مجھے میرے رب سے بڑی امید تھی، تم لوگ مجھے یہ کہتے تھے، میرے رب کا مجھے پتا تھا کہ جو اس کے وعدے ہیں وہ سچے وعدے ہیں، انہی سچے وعدوں نے آج جو ہے وہ ہمیں وہ سچائی دکھا دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا ہے، اور مجھے جنت کا پروانہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ یہ ہے وہ خوشی، جو خوشی وہ لے کے پلٹے گا۔ بات تان کہاں پہ آ کے ٹوٹتی ہے؟ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جو کچھ ہم آج کر لیں گے دنیا کے لیے کر لیں گے، انکا قادحٌ الی ربک قدحً فملاقی، کہ تو کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے، پر تو اپنے رب سے جا ملے گا، ملاقات تو ہوگی اس سے۔ تو جب ملاقات ہوگی تو کیا پلے ہوگا ہمارے؟ پلے صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس نے کہا ہو کرنے کے لیے، اپنے رسول کے ذریعے پیغام بھجوایا ہو ہمیں۔ ہماری تو کوئی اس بات کو بھی نہیں جانتی تھی کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں اتار دیں، بتایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری بندگی کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری عبادت کا۔ اب کیا ہم نے وہ بندگی کی؟ ہم نے تو چند رسومات کی حد تک رب کو محدود کر کے رکھ دیا کہ مسجد میں بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، اس کے بعد باہر نکلوں میں جو مرضی کرتا پھروں، وہ میری اپنی زندگی ہے۔ ہاں روزے آئیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے ہم، بات ختم ہو جائے گی۔ کیا اتنی ہی بات ہے صرف؟ نہیں، ہماری زندگی کا ہر پل اس کی امانت ہے۔ ہم غلام ہیں۔ عبد کا معنی بندہ اور غلام ہوتا ہے، تو ہم غلام ہیں۔ پچھلے دور میں جو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کے جو مالک ہوتے تھے وہ اختیار رکھتے تھے، وہ دھوپ میں کھڑا کر دیں وہ کھڑے رہیں گے، وہ اس کو کھانے کو دیں نہ دیں، وہ ان کو جو ہے وہ بارش میں کھڑا کر دیں، کچھ بھی کر دیں، کسی کو ان سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم بھی غلام کس کے ہیں؟ رب باری تعالیٰ کے۔ اس کا حق ہے کہ جو ہم نے اسے کیا۔ جب باقی چیزیں اس کی طرف کان لگوا کے متوجہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ تو دیکھیں، ہمیں تو دن میں جو ہے وہ 5 بار لاؤڈ سپیکر کے اوپر جو ہے پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ نماز ہے، یہ کامیابی ہے۔ ہم نے دھیان دیتے ہیں اس کے اوپر کبھی؟ کیا چیز پلے ہے جو ہم آگے جا کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے؟ کون سی شکل دکھائیں گے وہاں پہ کہ کیا لے کے آئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ کہنے کی حد تک بڑا آسان نظر آتا ہے لفظ۔ جب زمین ہر چیز جو ہے وہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اسی طرح جب آسمان، کبھی ہمیں کہا گیا کہ اذا السماء انفطرت، کبھی ہمیں کہا گیا اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، یہ جب آسمان پھٹے گا، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کی طرف، وہ پوری طرح جو ہے وہ ہماتن گوش ہے اللہ کی طرف کہ کب مجھے حکم ہوتا ہے۔ وَحُقَّتْ، اور وہ لائق بھی اسی کے ہی ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے تخلیق کیا، جو خالق ہے، اسی کی بات ماننی ہے، کسی اور کی بات تو نہیں ماننی۔ وہ تو کان لگائے ہوئے کہ کب میرا رب کہے مجھے اور میں اس کے کہے کے اوپر عمل کر دوں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ دی جائے گی، ساری سلوٹیں، ساری شکنیں، سارے پہاڑ اس میں سے ہٹا دیے جائیں گے، دریا ختم کر دیے جائیں گے، سمندر جو ہے وہ پاٹ دیے جائیں گے، اور پھر ایک چٹیل میدان جو ہے وہ ہوگا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اور وہ نکال دے گی جو کچھ ہے اس میں، مردے نکال دے گی، جن محلات پہ، جن اساسوں کے اوپر بڑا مان تھا ہمیں، وہ پڑے ہوں گے سارے۔ وَتَخَلَّتْ، خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ ہماتن گوش ہے، وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کی طرف، وحقت، اور وہ لائق بھی اسی کے ہے کہ اس کا حق بھی یہی ہے کہ جو رب نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو کوشش کرنے والا ہے، الی ربک، اپنے طرف رب کی، قدحن، سر توڑ کوشش، اپنے رب کی طرف تو بڑی سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ فملاقی، پس تو ملاقات کرے گا اس سے، تو ملے گا اس سے۔ اب ملنے کے بعد وہی 2 صورتیں، پہلی صورت ہم آج پڑھ رہے ہیں، دوسری ہم کل پڑھ لیں گے۔ جس کو تو اس کے دانے ہاتھ میں دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، تو وہ جس کو جو ہے اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب دی گئی دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس ان قریب جلد ہی اس کا حساب جو ہے بڑا آسان کر دیا جائے گا۔
آسان حساب کا مطلب وہی ہے کہ دیکھا ایک نظر، اچھا چلو جاؤ، چلو ٹھیک ہے. یہ نہیں جس نے بھی اس کے بارے میں سوال جواب ہو گیا، کویسچنز پوچھا گیا کوئی، اچھا یہ کیوں، پھر وہ رک گئی بات. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ پلٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.